دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ رمضان میں کون سی ایسی نیکی ہے جو بہت آسان ہے، یا شاید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب سے آسان ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یاد دہانی کے لیے ہم جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یاد دہانی کہ بہت آسان سی نیکی رمضان میں ہے اور جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم روزے کا ثواب چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پیاسا رہنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں روزے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ جانتے ہیں، لیکن تھوڑا یاد دہانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اسے روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی کبھی ہم کر نہیں پاتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کرنا چاہیے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ یہ آتا ہے، جو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کراؤ، تو ہم زیادہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں پارٹی کرنی ہے، ہمیں کوئی دعوت کرنی ہے، کہیں 2-4 ہزار 10 ہزار خرچہ کرنا ہے، اور اس چکر میں کہ ہم کبھی انشاءاللہ کریں گے، پارٹی کریں گے، مسجد میں کبھی ایک بڑی سی دعوت دیں گے، یہ سوچ کے پورے رمضان کچھ نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روز، مجھے آپ کو کرنا چاہیے، روز جو افطار ہمارے گھر میں تیار ہوتا ہے، جو بھی پھل آپ گھر میں لے کے آتے ہیں، فروٹس جو آپ کے گھر میں بنتا ہے، جو بھی تیار ہوتا ہے، صرف اتنا کرنا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم کریں، کہ زیادہ نہیں، 2 ڈبہ آپ کوئی خرید کے لائیے، ریڈی میڈ جو بعد میں پھینکا جاتا ہے، وہ ایسا کچھ لائیے، 2 ڈبہ، صرف زیادہ نہیں، صرف 2 ڈبے بنائیے، جس میں جو بھی فروٹ آپ نے کاٹے ہیں اس کو رکھ دیجئے، اور جو چیزیں آپ نے گھر میں بنائی ہیں، کہیں سے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں آپ نے گھر میں بنائی ہیں اسے رکھ دیجئے، اور اس کے بعد کسی مستحق آدمی کو، روزے دار ہو اور کوئی ایسا ہو جس کے ہاں افطاری پہنچنے کے امکانات کم ہوں، جیسے آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، مسافر ہیں جو چندہ وصولی کے لیے جو ہے مدارس کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ عام طور پر اگر کسی کے پہچان والا ان کا نہیں ہوتا ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کسی ایسے انسان کو تلاش کیجئے، یا کوئی بھی ایسا شخص تلاش کیجئے جس سے آپ اسے روزہ کھلوا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے بتا دیا شروع میں، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک روزے دار کو صرف اتنی سی افطاری میں اگر ہم نے روزہ کھلوا دیا، تو جیسے میں نے روزہ رکھا، مجھے روزے کا ثواب ملا، کب ملا؟ جب میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، بہت ساری چیزیں میں نے قربان کی، تب جا کے مجھے روزے کا ثواب ملا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹے سے ڈبے میں، جو بعض دفعہ ہمارے یہاں پھینکا بھی جاتا ہے، افطاری بچ جاتی ہے، بعض دفعہ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کبھی کبھی جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہے تو پھینکی بھی جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ ہم جو ہے پہلے سے تیار کر کے اپنا ذہن بنا کر 2 ڈبہ روز، ایک پابندی سی لگا لیں اپنے اوپر کہ روز 2 ڈبہ کسی کو پہنچانا ہے۔ مسجد میں پہنچا دیجئے تو بھی اچھا ہے، اگر آپ مسجد میں پہنچا سکتے ہیں، مسجد میں کہیں بھی پہنچا دیجئے، تکلف مت کیجئے۔ یہ مت سوچیں کہ دعوت کریں گے، بڑی دعوت کریں گے، 10 لوگوں کو بلائیں گے، 20 لوگوں کو بلائیں گے، مسجد میں ایسی کوئی پارٹی کا، ایسا کچھ مت سوچیے۔ وہ کرنا چاہتے ہیں کریے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی روزانہ کی بیسس پر، جو روزانہ کی بنیاد پر آپ اتنا کیجئے کہ آپ 2 ڈبہ تیار کر کے کم سے کم 2 لوگوں کو افطار کروا دیجئے۔ اس میں ان کا جو فائدہ ہے، فائدہ ان کا افطار ملے گا، سب سے بڑا فائدہ میرا آپ کا ہے کہ ہمیں ایک روزہ رکھنے کا، 2 آدمی کو میں نے کھلوایا، 2 روزہ رکھنے کا ایکسٹرا ثواب مجھے ملا۔ 3 میری جیسی کیپیسٹی ہے، 3 4 5 جتنے لوگوں کو میں نے کھلوایا، مجھے اتنا روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ اسی میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے، صرف معلومات کے لیے تنظیمی اعتبار سے، کہ اگر آپ مسجد میں افطار بھجواتے ہیں تو آپ ڈمپ مت کیجیے۔ ڈمپ کا مطلب کیا ہے؟ بس اندھا دھند بھجوا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ امام صاحب سے بات کر لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں، کمی پڑتی ہے، زیادتی پڑتی ہے، افطار زیادہ آتا ہے، کم آتا ہے، اس اعتبار سے بھجوائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا، وہ کہیں پھینک کے چلے آئے مسجد میں، بس کسی نے کھایا نہیں کھایا، بعد میں پھینکا گیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار مسجد میں خاص طور سے دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا مسجد میں استعمال اس کا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں آسان سی بات ہے، امام صاحب سے بات کر لیجئے کہ افطاری کم آتی ہے، زیادہ آتی ہے، لوگ افطار کرنے والے کتنے ہیں، سرسری جائزہ لے لیجئے۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں افطاری جانی چاہیے تو آپ افطاری مسجد میں اپنے حساب سے بھجوا دیجئے، لیکن ڈم مت کیجئے کہ بس پھینک کے چلے آنا، ایسا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ ایک آیت ہے، آپ مشہور آیت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم بری چیزوں کا قصد مت کرو، بری چیزوں کو نہ چاہو کہ اس میں سے خرچ کرو، جبکہ تمہیں اگر وہی بری چیز دی جائے گی تم نہیں لوگے، الا کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، مجبوری میں لینا پڑے تو بات الگ ہے، تم لے لوگے ورنہ تم نہیں لوگے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ایک کہا جاتا ہے جذباتی اعتبار سے کہ ایک کھجور بھی کھلا دو چلے گا، پانی کا گھونٹ بھی پلا دو چلے گا، اگر میرے پاس نہیں ہے تو چلے گا، میرے پاس صرف ایک کھجور کھلانے کی طاقت ہے، ایک گھونٹ پانی پلانے کی طاقت ہے تو چلے گا، لیکن میں اگر اچھا کھاتا ہوں، میں اچھا کھلا سکتا ہوں تو میں ایک کھجور کا افطار کیوں کراؤں گا؟ میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کیوں لکھوانا چاہتا ہوں؟ اگر مجھے اللہ نے ٹھیک ٹھاک دیا ہے، اپنے اعتبار سے جو بھی دیا ہے، جیسا میں افطار کر رہا ہوں اسی میں سے میں دوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کھجور ہم نے کسی کو کھلا دیا اور ہم جو ہے دل میں سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایک روزے کا افطار ملے گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید نہ ملے، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے، آپ کی استطاعت زیادہ ہے، آپ زیادہ اچھا کھلا سکتے تھے، پھر بھی آپ نے ایک نیک کام میں کنجوسی کی اور آپ نے کھجور اور پانی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ایک روزے دار کے روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے، تو شاید آپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے دل میں وہ فیاضی نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ کھجور کھلائے گا، آدھی کھجور کھلائے گا تو بھی انشاءاللہ جنت ملے گی، وہ بات الگ ہے، لیکن میرے پاس ہے، میں زیادہ کھلا سکتا ہوں تو مجھے اپنے نفس کی سخاوت، اپنے نفس کی فیاضی جو ہے دکھانی چاہیے اور مجھے خرچہ کرنا چاہیے، تو مجھے وہ دینا ہے جو میں کھاتا ہوں، جتنا دے سکتا ہوں بہتر انداز میں دینا ہے۔ دو چھوٹی سی بات اور تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی افطار کی دعوت دے کہ آپ ہمارے یہاں افطار کیجئے تو آپ کو دعوت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو اگر دعوت ملتی ہے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس نے اللہ کے رسول کی، ابو القاسم کی یعنی اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، آپ نے نافرمانی کی ہے۔ تو اگر کوئی عذر ہے، ایک اس میں چھوٹی سی بات یہ عذر ہے تو آپ فون کر کے بتا دیجئے کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ بچی کی طبیعت خراب ہے، مجھے کہیں جانا ہے، میں بیمار ہوں، مصروفیت ہے، کوئی اہم کام ہے، اب بتا دیجئے۔ اور سامنے والا جس نے دعوت لی ہے اس کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے کبھی کبھی نہیں عاشق آنا ہے آپ پر، نہیں مجھے نہیں آ سکتا بھائی، تو اگر میں کہتا ہوں کسی سے یا کوئی بھی آدمی کہتا ہے کسی سے کہ میں کسی وجہ سے نہیں آتا، تو سامنے والے کو، مجھے اور آپ کو اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وجہ بتاؤ کیوں نہیں آ رہے۔ بعض دفعہ لوگ بے تکلف ہوتے ہیں تو اصرار کرنے لگتے ہیں کہ نہیں شک کیوں نہیں آ رہے آپ بتاؤ، بھائی یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں کسی وجہ سے مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا، تو سامنے والے کو میری